ایک بڑی عام سی بات جو ہمیشہ موضوع بحث رمضان کے دنوں میں بنی رہتی ہے، اور میں بعض وقت خود حیران ہوتا ہوں کہ سوال کرنے والے کیسا سوال کرتے ہیں، اور پھر جواب دینے والے ان کو بجائے اس بارے میں سمجھانے کے وہ انہیں مختلف ٹوٹکے اور حربے بتانا شروع کرتے ہیں۔ تو سوال یہ کیا گیا کہ روزے میں ایسی کیا چیز کھائی جائے، ایسا کیا عمل کیا جائے کہ بھوک اور پیاس نہ لگے۔ زیادہ پیاس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ اب سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس روزے میں جو سب سے زیادہ چیز پسند ہے وہ کسی شخص کی پیاس ہے۔ جب وہ اللہ کی رضا کے لیے بھوک اور پیاس کا عمل کرتا ہے تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو ایک تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی سوال کرنے والے ایسا سوال کیوں کرتے ہیں کہ جو چیز اللہ کو پسند ہے اسی کی وہ نفی کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ایسی کیا چیز کھائیں، اور پھر بتانے والے پھر اپنے تئیں کہتے ہیں نا شاسوار بنتے ہیں، اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ جی فلاں ٹوٹکا استعمال کیا جائے، کوئی کہتا ہے الائچی رکھ لی جائے، کوئی کہتا ہے کہ جی آپ دھنیے کے پانی کا استعمال کریں، کوئی کہہ رہا ہے کہ دہی کا استعمال کریں سحری میں تو آپ کو پیاس نہیں لگے گی۔ تو اس پیاس سے جان چھڑانے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ روزے کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ نے جب بھوکے اور پیاسے رہیں گے تو کسی کی بھوک اور پیاس کا احساس کریں گے۔ امیر بندہ عام حالات میں بھوکا پیاسا ہوتا ہی نہیں، تو اسے کسی دوسرے کی بھوک پیاس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو جب رمضان کے روزے اگر وہ رکھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یار اگر کوئی شخص دن میں کھانا نہ کھا سکے تو کتنا تکلیف دہ عمل ہے، جسم کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ذہن کی کیا حالت ہوتی ہے، دیگر معاملات کیا ہوتے ہیں۔ تو اس سے جان نہیں چھڑانی چاہیے۔ یہ چونکہ سوال ہم سے بھی ہوا تو میں نے بہتر یہ سمجھا کہ اس کا جواب ایسے دیا جائے کہ جو بھوک اور پیاس کا عمل ہے کوشش کریں کہ آپ کو بھوک اور پیاس لگے۔ بھوک اور پیاس لگے گی تو کسی کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوگا، لہٰذا اس کو ختم کرنے کی کوشش نہ کریں اس احساس کو۔ اس کا میں ایک اور آسان حل میرے پاس ہے۔ اگر چارے قضا چند بندے ایسے ہونے آنے نہیں جی نہیں دسو ہی دسو ہیں، جو مرضی ہو جائے پاویں احساس نہ آئے جو بھی ہے، اصل کوئی عمل دسو کہ اصل نے بھوک اور پیاس نہ لگے، تو اس کے لیے میں عمل بتاتا ہوں۔ کھانے کی کوئی بھی چیز آپ جتنی مرضی استعمال کریں، خواہ دہی کا ایکسیس استعمال کریں، خواہ آپ لسی پینا شروع کر دیں، مشروبات کا استعمال کریں، دھنیا چھوڑ کے دنیا جہان کے اور مرکبات کا پانی استعمال کریں، پیاس آپ کو پھر بھی لگنی ہے، کیونکہ اس کا تعلق آپ کے ذہن کے ساتھ ہے۔ اگر آپ سارا دن ویسے پیاسے رہیں نا آپ کو پیاس کا احساس ہی نہیں ہوگا، لیکن جب آپ کے اوپر قید لگ گئی، یہ ایک آپ کے اوپر لاگو کر دیا کہ آپ نے پانی نہیں پینا، تو انسان کی ایک فطرت ہے جس چیز سے اسے روکا جائے اس کی طرف وہ بھاگتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو عمل ہے نا اس کو اگر آپ روکنا چاہتے ہیں تو یہ کسی چیز سے نہیں ہوگا، کسی مشروب سے نہیں ختم ہوگا۔ اس میں آپ ایک کام کریں، اگر روزے میں آپ کو بھوک اور پیاس زیادہ لگے، زیادہ تنگ کرے، تو اس وقت آپ کربلا کے میدان کو یاد کیا کریں کہ آپ کے پاس تو ابھی آپشن موجود ہے نا، آپ اس دسترخوان پر بیٹھے ہیں، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ 5:30 6 بجے 7 بجے کسی ٹائم پہ روزہ تو کھل ہی جانا ہے، ہمارے سامنے کھجوریں بھی موجود ہیں، پانی بھی ہے، مشروب بھی ہے، ہم انشاءاللہ کھا پی لیں گے۔ ایسی بات ہے، جب آپ اس کربلا کے میدان کا احساس کریں گے نا کہ جب نواسہ رسول جو کہ سردار جنت تھا، ٹھیک ہے، وہ اپنی آل اولاد کے ساتھ پانی کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کو پانی میسر نہ ہوا، اس کو پانی نہیں دیا گیا، اس کی اولاد کو پانی نہیں دیا گیا، تو جب اس کی بھوک اور پیاس کو آپ دیکھیں گے نا تو اپنی پیاس آپ کی ویسی مر جائے گی۔ اس سے بہترین ٹوٹکا نہ کوئی دنیا میں موجود ہے، اور نہ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو کوئی اور بتا سکے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہدائے کربلا، پیر ہاؤس زندہ باد۔ اور یہ انشاءاللہ آپ اس کو عملاً کر کے دیکھ لیں کہ سخت پیاس کا عالم ہو اور گرمی کے روزے ہوں۔ اب تو سردیوں کے روزے آ گئے، ان میں تو ایسا معاملہ ہے ہی نہیں، لیکن اگر گرمیوں کے سخت روزے بھی ہوں نا تو پھر آپ جب ان نواسہ رسول اور اہل البیت کی
جب پیاس کو یاد کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اپنی پیاس نہیں لگے گی، اور اپنی بھوک نہیں لگے گی، اور نہ ہی اپنے پر اوپر آنے والی کوئی مصیبت لگے گی۔